ہمیں پتہ نہیں کون جنت کا ٹکٹ دے کے بیٹھ گیا ہے. کہیں سے کوئی خواب میں کوئی آپ کو کوئی زیارت ہوئی ہے اور کوئی بزرگ نے آ کے آپ کو ٹکٹ دیا کہ یہ لو تمہارے پورے خاندان کو جنت ملے گی, بے فکر ہو جا دنیا میں, بس وہی کرو. ہم سے بہتر تو خدا کی قسم وہ قادیانی ہے. قادیانی بھی اپنی قوم کا سوچتے ہیں. ہم اتنے بے شرم ہیں. مطلب وہ ایک جھوٹے نبی کے اندر وہ متحد ہو گئے ہیں. اتنی لعنت ہے ہمارے اوپر کہ ہم سچے نبی کے نیچے نہیں متحد ہو رہے. کامن سینس کی بات ہے وہ کہ وہ جھوٹے نبی کے نیچے متحد ہونے والی قوم ہے اور ہم سچے نبی کو چھوڑ کے الگ الگ ہوئے ہیں. تو پھر یہ تو ہوگا. پھر آپ کا سوال روز بھی پوچھا جائے تو روز بھی اس کی یاد دہانی کرا جائے پھر بھی کم ہے. مرے ہوئے لوگ نہیں اٹھتے, سوئے ہوئے لوگ اٹھتے ہیں. تو جب دعا ہی کریں کہ ہمارے بچے نہ مرے ہوئے پیدا ہوں, کیونکہ ہم تو مرے ہوئے ہی پیدا ہوئے. اچھا, آپ کی ویڈیو سے دیکھ کے یہ امپریشن آتا ہے کہ اسلام کو ہم اگر فالو کریں گے تو بڑی سختیوں سے گزریں گے, اور سختیوں سے گزرنا ہی صحیح طریقہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے. لیکن ہم بڑے اچھے علماء کو دیکھتے ہیں اس دور میں, پوری گلوبلی, پاکستان میں بھی ہیں اور باہر بھی, جو اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں, لیکن حلال طریقے سے انہوں نے جو رزق کمایا ہوا ہے اس میں بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے اچھے محل گھروں میں اور بڑی بڑی بائکس اور ان میں بھی گھومتے پھرتے ہیں. تو اس میں کیا برائی ہے؟ جب ہمیں حلال طریقے سے ہم نے یہ چیزیں کمائی ہوئی ہیں تو کیوں ہم اس کو نہیں کر سکتے؟ نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا نا امت کے بارے میں, تو انہوں نے جسم کی مثال دی کہ امت میری جو ہے نا ایک جسم کی مانند ہے. جب ایک حصہ اس کا جسم کا تکلیف میں ہوتا ہے تو باقی کا حصہ کبھی بھی چین میں نہیں ہو سکتا. آپ کے پیر میں کے انگوٹھے میں بھی چوٹ لگی ہوئی ہونا تو باقی کا پورا جسم اضطراب میں ہوتا ہے. آپ انفرادی طور پہ نہیں دیکھیں گے, آپ اجتماعی طور پہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. اور اس لٹمس ٹیسٹ کو, اس ٹینسل کو استعمال کریں گے آپ کہ جب امام جعفر صادق نے کہا نا کہ کوئی مسلمان تو ہوا ہی نہیں جب تک کہ سورج کی پہلی کرن صبح اٹھتے ہی اس کو قوم کے مسائل نہ اس کے ذہن میں لے کے آئے, تو اس تک تو دین پہنچا ہی نہیں, ابھی تو مسلمان ہی نہیں ہوا. یہ بہت دھیان میں رکھیے گا. کسی بھی فرد کو جتنا اللہ نے رزق مال آسائشیں دے دی ہوئی ہیں, جو بھی ہے, اس کی بنا پہ آپ اس کی کاوشوں کو, دلوں کے حال اللہ ہی جانتے ہیں کس کون کتنا چھپ کے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. اس کے لیے نا آپ کے لیے ذرا ورلڈ ویو کلیئر کرنا ضروری ہے. یہاں پہ دنیا میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں 8ویں کلاس کے بچوں کو پتہ ہے اس وقت. میں بہت بڑی اسمپشن کر رہا ہوں کیونکہ جہالت کے بھی وہ حالات ہیں. کیا پتہ واقعی بڑے بڑے لوگ یہ سوچتے ہوں کہ سیرین مسلمانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے. میں نے خود سنا ہے, کچھ علماء نے یہ بھی بیان کرتی, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. سوڈانیوں کے ساتھ اپنے اور صومالینز کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ, انڈونیشینز کے ساتھ, برمیز مسلم کے ساتھ, ویگر مسلمز کے ساتھ چائنا میں. مطلب فلسفے کی کمی ہے اور کچھ بھی نہیں. امت پوری کی پوری ہر جسم کا ہر حصہ نہ کہیں سے خون رس رہا ہے اس میں سے. تکلیف میں ہونا چاہیے ہر مسلمان کو. اب وہ بڑی لینڈ کروزر میں جا کے کام کرتا ہے یا وہ پیدل جا کے کام کرتا ہے, یہ ایک الگ کہانی ہے. اس کو انفرادی طور پہ جج کرنا مسلمان کا شیوہ ہی نہیں. اگر وہ لینڈ کروزر میں جا کے کام کر رہا ہے, دین کے کام کر رہا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. کام کرنا چاہیے اس کو. روز صبح اٹھ کے اپنے 24 گھنٹے میں سے زیادہ تر حصہ اس کو ایسے کاموں کی طرف, اپنی رخ جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف اس نے مرکوز کیا ہوا ہے. کیا امت کا اس وقت کا مسئلہ بچاؤ. اس کے لیے 2-3 کام. اس میں سب سے پہلے تو علم حاصل کرنا ہے کہ کیا جائے تاکہ حکمت جو ہے نا اس کے تقاضے پورے ہوں. پھر ہمت کے ٹریننگ ہوئی بھی ہو کہ کرنے کا جب وقت آئے تو کریں بھی. اس وقت اس سے زیادہ کیا وقت آنا کسی اور امت پہ. اتنا برا وقت تو کبھی بھی نہیں آیا. جسم میں ہر عضو کے اندر ہمیں گولی لگ چکی ہے, خون رس رہا ہے. اب بس اس کا فلٹر بس آسان تھا ہی لگائیں کہ نبی علیہ السلام اگر آج تشریف لے آئیں تو کیا کریں گے, وہ کس طریقے سے وہ ترتیب بنائیں گے امت کی, اور کیا کیا کام شروع کریں گے. کیا کوئی ایک دن میں چھٹی لے سکتا ہے مسلمان؟ بالکل بھی نہیں. ابو بکر صدیق ہوں یا علی بن ابی طالب ہوں, وہ چھٹی لیں گے آج کہ میرا ویکینڈ ہے. آج مسلمان
ہونا ایک لائف سٹائل کا نام ہے. یہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہمیں کبھی بھی فلسفہ کلیئر نہیں ہوگا. اسلام از اے لائف سٹائل. اسلام از ڈیلی روٹینس. اسلام از اے جاب, از اے پرماننٹ جاب. ایک ہی CEO ہے ہمارا جو دنیا کو جس نے بنایا ہے. ہم اس باس کو رپورٹ کرتے ہیں, ہم اسی کا حکم مانتے ہیں کہ میرا آج کا KPI کیا ہے, میرا آج کا سروس لیول اگریمنٹ کیا ہوا ہے ایز اے مسلم. 114 چیپٹرز کا کانٹریکٹ سائن کیا ہم نے اس کمپنی کے لیے. 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد بھی اگر ہم چھٹیاں لے رہے ہیں تو پھر تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ کہانی کیا ہے. اسی لیے تو ہر قسم کی قوم ہمارے پر چڑھ دوڑی ہے, اور جس طریقے سے دسترخوان پہ کھانا پیش کیا جاتا ہے ایسے مسلمان پیش ہوئے ہیں دنیا کو. وہ کھانے کی مثال کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام نے مثال دی ہوئی ہے صحابہ کو کہ جیسے دسترخوان پہ کھانا لگے گا ایسے آپ لوگوں کو کھایا جائے گا. کیونکہ کھانا جو ہے نا وہ آپ جب اس پہ چھری چلاتے ہیں نا مرغی کے اوپر تو آگے سے چھری پکڑ نہیں لیتی یا پھر آگے سے گولی نہیں چلاتی. یہ معاملہ ہے. کیونکہ سوئے ہوئے پڑے ہیں, چھٹی پہ آج. تو شیطان نے جو کبھی چھٹی نہیں لی, پتہ نہیں مسلمان نے کب سے چھٹیاں لینی شروع کر دی. سو جب تک آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی کے پاس گاڑیاں بڑی ہیں تو یہ غلط نظریہ ہے دیکھنے کا. یہ دیکھیں کہ اس کا لائف سٹائل جو ہے وہ دین کی طرف کس محکمے میں آپریشنل ہے. پوری کمپنی ہے مسلمان اسلام کی, ایک کمپنی ہے جس میں کچھ علم کا شعبہ الگ ہے, دعوت کا شعبہ الگ ہے, جہاد کا شعبہ الگ ہے, بچے پالنے کا شعبہ الگ ہے, معاشیات کا شعبہ الگ ہے. یہ سارے کے سارے معاملات ایسے امہ اگر ہم کر رہے ہوتے تو خدا کی قسم جتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے اس کا 1% تھا جب یورپ میں جب یہ رینیسانس کا دور چل رہا تھا. 1% کی قوم انہوں نے اٹھا لی تھی. ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ میں جب حبشیوں کے پاس یہ معاملہ ہوا کتنا مال آیا تھا ان کے پاس. آپ سوچیں تو صحیح, مسلمانوں کے پاس اپنا ہی اتنا پیسہ ہے, وہ اگر آپس میں ہی اس بارے میں اگر اکٹھا ہونے کی کوشش کریں کہ یار بس بہت ہو گئی, صرف ایک اس لیے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے میں ایک ٹیگ ہو گئی ہوں کہ نہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا, تو اپنی سوچنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, دنیا کی کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کو انفرادیت کے اوپر لگا دو, اپنا سوچو, بس تزکیہ نفس پہ لگا دو ان کو اور کلیکٹیوزم نکال لو, کوئی بھی دنیا میں قوم فتح ہو جائے گی. تو یہی ہوا ہمارے ساتھ. سو جب تک آپ اسلام کو لائف سٹائل نہیں سمجھیں گے تب تک مسلمان ہونے کا مطلب نہیں سمجھ آیا آپ کو. فیشن کے طور پہ بڑے لوگ مسلمان ہیں, جو سنگرز اور ایتھیسٹ نے بھی وہ کراس نہیں پہنا ہوتا, ایکٹرز نے بھی کراس پہنا ہوتا, فیشن ہے. پتہ ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا مگر کراس پہنا ہوا ہے. بائبل کی ایک آیت نہیں پڑھی, کراس پہنا ہوا انہوں نے. بالکل اسی طریقے سے ہم نے اسلام کا ایک ٹائٹل لگایا, اپنے آپ کو تسلیاں دیتے پھرتے ہیں کہ مسلمان ہے, کیونکہ ہر بندے کو ایک پرسنل آئیڈینٹی چاہیے ہوتی ہے. ہمیں وہ آئیڈینٹی مل رہی ہے بس اسلام سے کہ میں بھی کچھ چیز ہوں. یہی مسلمان اگر ہزاروں میں ہوتے دیکھتا آج کوئی مسلمان ہونے کی کوشش کر رہا ہے. یہ صحابہ ہی تھے جو کہ اکیلے نبی کے اوپر آئے تھے. یہ ہم اربوں میں ہونے کی وجہ سے, اربوں کا مطلب تعداد میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. اگر ہماری تعداد کم ہو جائے تو ہم تو وہ شائنس میں ہی غیر مسلم ہو جائیں گے کہ نہیں وہ ہمیں میجورٹی میں رکھو. This is the problem of the weaker psychology of a nation. We were never made to be Muslims. We were just called Muslims by نام ہمارے محمد ساحل الدین ہے, کام ہمارا کہیں سے بھی نہیں ہے. جتنی ہمیں اگر صحابہ اگر اس دنیا میں آ جائے نا تو سب سے پہلے پٹائی مسلمانوں کی ہوگی. آپ زمین امریکہ کے خلاف لڑائی کریں گے, علی بن ابی طالب یا سعد بن معاذ آگے دنیا میں, سب سے پہلے پاکستانی انڈینز عربز کی پٹائی ہوگی. آپ سوچیں خارجیوں کو نہیں چھوڑا علی بن ابی طالب نے, ہمیں چھوڑیں گے وہ. تم اصل میں تو تم ایک کینسر ہو جو دنیا کے اوپر اس طریقے سے اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش تو مسلمان ہے چلتا پھرتا. وہ ہالینڈ کو اور فرانس کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ اس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی. سب سے بڑی توہین تو چلتا پھرتا مسلمان خود ہے نبی علیہ السلام کی. کر کیا رہا ہے وہ؟ اپنے محلے میں کسی کو نہیں بچا سکتا. ہر روز سینکڑوں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں, ہر روز کسی نہ کسی کونے میں. اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں وہ یہاں پہ میں نے اللہ کا ایک لاکٹ پہن لیا, میں اس جماعت میں ہوں, میں اس فرقے میں ہوں. شرم آنی چاہیے. یہ تو یہ دور خدا کی قسم کرسچنز پہ بھی نہیں کبھی آیا جو دور مسلمانوں پہ اس وقت گزر رہا ہے. 110 فرقے ہیں کرسچنز کے, 110 بائبلز ڈفرنٹ. ہمارے پاس قرآن ایک ہے تو ہم نے تفسیروں میں اپنے فرقے نکال لیے.
تاکہ کس طریقے سے سیلف اسٹیم میری سیٹسفائی ہو جائے کہ آئی ایم سم باڈی، آئی ایم سم تھنگ، آئی ہیو سم ریشنل، میری بھی کوئی جسٹیفیکیشن ہے. کوئی نبی علیہ السلام سے محبت کی باتیں کر کے اپنی سیلفشنس کو اور اپنے ڈر اور اس حسیس پن کو سیٹسفائی کر رہا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو کسی عالم کے ساتھ ٹیگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی صحابہ کی جماعت میں بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی اہل بیت کی جماعت میں بیٹھا ہوا ہے. اہل امت کون ہے؟ اہل بیت تو اب ہیں، اہل بیت لورز ہیں آپ، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے لورز ہیں آپ. وہ اہل امت کون ہے؟ امت لور کون ہے آپ سے؟ یہ کون سا فرقہ ہے جو امت سے پیار کرتا ہے؟ میں آج پوچھ رہا ہوں یمن میں کتنے بندے مرے ہیں، تو میں لگ پتہ جائے گا، کسی ایک کو بھی جواب نہیں آتا ہوگا. یمن میں کسی بھی دن کوئی بچے مرے، بچے کا نام بتائیں. آپ کے بچے کو پکڑے نہ آ کے، پھر میں دیکھتا ہوں اس وقت اللہ رسول ہی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی اور کے ہاتھوں ہمارا بچہ ذبح ہو رہا ہے، کوئی فکر ہی واقعی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ہمیں. سو اس کلیکٹیو کوشچن، کلیکٹیوزم کے اندر یہ سوال ڈالیں آپ، انڈیویجولزم میں نہ ڈالیں. بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی گاڑیوں سے نہیں چیک ہوتا. ایسے لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں جن کے اپیرنٹ لائف سٹائل جو ہے نا وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ وہ سوچیں کہ کوئی اللہ کے کام کر رہا ہے، مگر کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کر رہے ہیں. So don't judge people on the visible profile. Judge them on their philosophical profile, their actionable profile. کہ یہ کرتے کیا ہیں، کہ اعمال کیا ہیں. 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے جو ہیں یہ بچوں کی پرورش میں اور دین کے لیے اور امت کے لیے جو ہے نا وہ سوچتے ہیں. روز کی ڈسکشن میں پیسے ڈسکس ہوتے ہیں، یا پھر روز کی ڈسکشن میں مرے ہوئے بچے یا ریپ ہوئی ہوئی بچیاں ڈسکس ہوتی ہیں کہ ہم کچھ کر کیوں نہیں رہے. میں نے ایک دفعہ ویڈیو پہ فلسطین کا ایک جمعے کا خطبہ سن لیا، اور خدا کی قسم جمعے کے خطبے میں وہ پاکستانیوں کو دعائی دے رہے تھے کہ کوئی پاکستانیوں تک پیغام پہنچائے کہ ہماری مدد کرو آ کے. فلسطین کے اندر جمعہ ہو رہا تھا اور وہ فریادیں کر رہے تھے کہ کوئی تو آئے ہمیں. انہوں نے پاکستانیوں کا بھی نام لیا. میں اس وقت ٹورانٹو میں تھا، یہ ویڈیو جب میں نے دیکھی تو 3 دن تک کھانا نہیں کھا سکا تھا میں، کہ وہ وہاں پہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں میرا نام نہیں لے کے، اور میں بیٹھا یہاں پہ ڈالر کما رہا ہوں اور لوگوں سے بحثیں کرتا ہوں ریسٹورینٹ پہ بیٹھ کے کہ وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. کام کچھ بھی نہیں. انڈرسٹینڈ دا بگر پرابلم. آپ کے اوپر نوبت آئے گی نا تب آپ کو پتہ چلے گا. کسی بھی انسان پہ نوبت آئے گی تو پتہ چلے گا. تو دور نہیں ہے، ایک ایک کر کے سارے مسلمان ذبح ہو رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں پاکستان میں بچیں گے، انڈیا میں بچیں گے، کہیں کوئی نہیں بچے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ویٹو ملا ہوا ہے پاکستانی ہونے کی وجہ سے؟ کسی کو کوئی ویٹو نہیں ملا ہوا. ایک ایک کر کے سب چھری کے دھار کے نیچے سے گزریں گے. جب تک اٹھیں گے نہیں تب تک وہی ہوگا جو اکیلے بندے کے ساتھ ہونا بھی چاہیے. کسی بھی قوم نے دوسری قوم کو فتح کیا، اس کو اس کے حصے الگ کر کے فتح کیے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے. یہ کامن سینس کا تقاضا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم بھی ہوتے تو ایسے ہی کرتے کہ پہلے ان کو الگ الگ ٹکڑوں میں کرو، اس کے بعد ایک ایک کر کے کھا جاؤ. بلکہ ہم نے تو ایسے ٹکڑے کیے ہیں کہ اگر 25 کروڑ مسلمان ہیں نا، تو جتنے بھی گھر والے ہیں نا، خاندان ہیں جتنے، اتنے ہی ملک بنا دیے ہم نے. ہر خاندان اپنی اپنی سوچ رہا ہے بس. وہ پھر گاڑیاں ہی نکلیں گی، پھر بڑی بڑی لینڈ کروزر نکلیں گی. ادھر سے تو ٹینک نہیں نکلنے والے گھروں سے. ایک وقت تھا جب گھروں سے بھی ٹینک نکلتے تھے. ایک بندہ باہر آتا تھا تو لگتا تھا جرنیل باہر نکلا ہے. یہ مسلمانوں پہ ہی ٹائم تھا، ٹھیک ہے. اور اسی مسلمانوں پہ نہیں ٹائم تھا، یہ گوروں میں بھی یہ ٹائم گزرا ہے. جب تک قوم کی سوچتے رہے ہیں تو بچہ اٹھ کے آیا کروسیڈ کرنے کے لیے عیسائیوں کا. جب قوم کی سوچتا ہے نا تو پھر اسی طرح کرتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کی سوچیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کسی وجہ سے صحابی جو تھے نا وہ بے چین زندگیاں گزارتے رہے. دنیا کے فاتح تھے مگر روتے ہوئے سوتے تھے. ہر ملک ان کے پیروں کے نیچے تھا مگر سائی رات رو رہے ہوتے تھے. ہم لوگ پتہ نہیں کس بات کے خوش ہیں. یار نشہ کیا ہم نے، خوشی کس بات کی؟ ہمیں 15,000 روپے کی پروموشن ملتی ہے نوکری پہ، ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت عثمان کو جب نبی علیہ السلام نے حدیث سنائی تھی نا کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے، وہ خوشی عثمان کو نہیں ہوتی جو یہاں پہ محمد عثمان کو میاں والی میں ہو جاتی ہے کہ آج 15,000 کی پروموشن مل گئی ہے مجھے، میرا باس خوش ہے. مطلب یہ اگر حالات ہوں گے قوم کے تو پھر ایسے ہی ہونا بھی چاہیے. ایسے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. مجھے تو کبھی بھی غلط کو غلط تو مانے نا، تب کہیں جا کے اٹھیں گے ہم. صحیح کو صحیح مانے، غلط کو غلط مانے. ہمیں پتہ نہیں کون جنت کا ٹکٹ دے کے بیٹھ گیا ہے. کہیں سے کوئی خواب میں کوئی آپ کو کوئی زیارت ہوئی ہے اور کوئی بزرگ نے آ کے آپ کو ٹکٹ دیا کہ یہ لو تمہارے پورے خاندان کو جنت ملے گی، بے فکر ہو جا دنیا میں بس وہی کرو. ہم سے بہتر تو خدا کی قسم قادیانی ہے.
قادیانی بھی اپنی قوم کا سوچتے ہیں. ہم اتنے بے شرم ہیں. مطلب وہ ایک جھوٹے نبی کے اندر وہ متحد ہو گئے ہیں. اتنی لعنت ہے ہمارے اوپر کہ ہم سچے نبی کے نیچے نہیں متحد ہو رہے. کامن سینس کی بات ہے وہ کہ وہ جھوٹے نبی کے نیچے متحد ہونے والی قوم ہے اور ہم سچے نبی کو چھوڑ کے الگ الگ ہوئے ہیں. تو پھر یہ تو ہوگا. پھر آپ کا سوال روز بھی پوچھا جائے تو روز بھی اس کی یاد دہانی کرا جائے پھر بھی کم ہے. مرے ہوئے لوگ نہیں اٹھتے, سوئے ہوئے لوگ اٹھتے ہیں. تو جب دعا ہی کریں کہ ہمارے بچے نہ مرے ہوئے پیدا ہوں, کیونکہ ہم تو مرے ہوئے ہی پیدا ہوئے.